ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ایک محفل میں نے سیدی غوث العظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر، آپ کے ایک خطاب کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھا تھا کہ سیدنا سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطاب میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو عیش و عشرت کے لیے نہیں بنایا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خطاب کے اندر ایک بڑی اہم چیز کی طرف اہل ایمان کو توجہ دلائی تھی، اور آج کی یہ محفل میں چاہوں گا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب میں جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی، میں اسی پر کچھ روشنی ڈالوں اور آپ کی توجہ اس چیز کی طرف مائل کروں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دعویٰ ہے، یہ کلمہ شریف ایک دعویٰ ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ نے دلیل بھی بتائی، اس کی دلیل یہ ہے کہ بندہ جب اس بات کا دعویٰ کر لیتا ہے تو پھر اسے اللہ کے فرامین پر عمل، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا لازم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر مسلمان اپنے خدا کے اوپر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، نبی پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن دلیل کے معاملے کے اندر بہت ہی پست ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا پورا نہیں کر پاتے۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی طرف سے جو کچھ بھی لے کر کے آئے ان سب کو دل و جان سے مان لینا اور ان کو تسلیم کر لینا، اس کا نام ہے ایمان۔ اور جو کلمہ شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ایمان اس مقدس کلمے کے اندر پیرو دیا گیا۔ جو بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن سرکار غوث پاک نے فرمایا خالی یہ ایمان کا ایک دعویٰ ہوا، اس کے لیے جو دلیل کی ضرورت ہے وہ دلیل کہاں ہے تمہارے پاس میں؟ حضرات مکرم، ایک بزرگ سے پوچھا گیا تھا کہ بندہ ہونے کا کیا مطلب ہے اور ربوبیت رب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس بزرگ نے جواب میں فرمایا تھا عبودیت اور ربوبیت، یعنی بندہ ہونا اور رب ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب وہ ہے جو فیصلہ کرے اور بندہ وہ ہے جو اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو۔
اگر رب فیصلہ کرے اور بندہ اس پر راضی نہ ہو تو نہ وہاں پہ ربوبیت ہے اور نہ عبودیت ہے، یعنی وہاں پہ نہ تو رب ہونے کا مطلب ہے اور نہ کوئی بندہ ہونے کا مطلب ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے نے خدا کو رب مانا ہی نہیں، اگر رب مانتا تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا۔ آج آپ دیکھ لیں اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس تقاضے کو پورا کرتے ہیں اور ایمان باللہ کے اس معیار کے اوپر پورے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں اس کو تھوڑا اور جو ہے وہ واضح کر کے بتایا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک غلام خریدا تھا تو آپ نے غلام سے یہی سوال کیا تھا کہ تم کیا کھاؤ گے؟ تو غلام نے جواب میں کہا تھا کہ میں غلام ہوں، غلام اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوا کرتی، جو اس کا مالک اس کو کھلائے وہی کھا لیا کرتا ہے۔ کہا تم کیا پیو گے؟ کہا میں غلام ہوں، غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، مالک جو بھی پلا دے وہ پینا پڑتا ہے۔ کہا کیا پہنو گے؟ کہاں پہ رہو گے؟ تو اس غلام نے جواب میں کہا کہ یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا کہ غلاموں کی مرضی نہیں ہوا کرتی، مالک جو پہنا دے جہاں پہ ٹھہرا دے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ نے رو کر کے فرمایا کہ بندہ بننا اگر کسی کو سیکھنا ہو تو اس غلام سے سیکھے، اس غلام سے سیکھے۔ یہ غلام کیا کہہ رہا ہے؟ جو مالک کھلا دے، جو مالک پلا دے، جو پہنا دے، جہاں پہ ٹھہرا دے، بس وہیں پہ میں رہوں گا، وہی کھاؤں گا پیوں گا۔ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ بولے ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگ بندے ہیں اللہ کے، اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اللہ کی رضا پر ہم لوگ کتنے راضی ہوتے ہیں؟ کھانے کا شکوہ، پینے کا شکوہ، لباس کا شکوہ، دنیا کی زندگی کے مختلف معاملات کے اندر شکوے، ہم لوگ تو وہ کام نہیں کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے۔ حالانکہ بندہ ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے اللہ جو دے دے بندہ اسی کے اوپر راضی ہو جائے، بندے کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ لیکن آج معاشرے میں آپ مسلمانوں کے ایمان کا جائزہ لیں، اللہ پر بندوں کا ایمان کیا واقعی اتنا مضبوط ہے؟ اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اللہ پر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں کو اور مسلمانوں کے مالوں کو خرید لیا ہے، کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔ یعنی ہم اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کی بارگاہ میں بیچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہم سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ آپ اس آیت کریمہ کی گہرائیوں کے اندر اتر کر کے غور کریں تو آپ کے دماغ کی جو ہے وہ ساتوں طبق روشن ہو جائیں گے اور آپ جو ہے وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ بندہ ہونے کے تقاضے کو تو ہم لوگ بالکل پورا نہیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ حضرات جب مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی سامان خریدتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل، تو جب مارکیٹ سے آپ سامان خریدتے ہیں تو کیا دستور ہے؟ طریقہ یہی ہے نا کہ دکاندار سامان دیتا ہے اور خریدار پیسہ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی اپنا سامان بیچنے کے بعد میں گراہک سے یہ کہے کہ پیسہ میں رکھ لیا ہوں لیکن سامان میں اپنی مرضی سے استعمال کروں گا، تو پھر ایسے موقع پر گاہک یہی کہے گا، خریدار یہی کہے گا تمہیں خریدنے کا معنی ہی معلوم نہیں ہے۔ جب بندہ مال دے دیتا ہے اور کوئی چیز خرید لیتا ہے تو مال کے اوپر دکاندار کا کوئی حق باقی نہیں رہ جاتا۔ اس کے بعد میں تو جب تم کو پیسہ مل گیا تو میں جیسے چاہوں گا میں اپنا سامان استعمال کروں گا، تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے، معمولی عقل والا بھی اس چیز کو جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ ہم نے کیسا سودا کیا ہے؟ کبھی اس سودے پہ آپ نے غور کیا؟ ہم لوگ کتنے جو ہے وہ اس سودے کے اندر جو ہے وہ غلط راستے پہ چلنے والے ہم لوگ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کو بھی ہم نے بیچا۔
حقیقت میں بیچنے کا یہاں پہ کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ بیچا اس کو جاتا ہے جس کا بندہ خود مالک ہوتا ہے۔ ہماری جانیں بھی خدا کی ہیں، ہمارا مال بھی خدا کا ہے، ہم بھی خدا کے ہیں، سب خدا کا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ایک تمثیل بیان کی گئی، تو ہم نے جو اپنی جانوں کو بیچا، اپنی مالوں کو بیچا، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں جنت بھی ہم کو چاہیے جو ہم نے خریدی ہے، لیکن ہم نے جو مال دیا ہے، جان اور مال، وہ بھی ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے۔ آنکھیں ہماری مرضی پر، کان ہماری مرضی پر، ہاتھ ہماری مرضی پر، ہمارا مال ہم جہاں چاہیں گے وہاں پہ خرچ کریں گے، اپنی پراپرٹی میں ہم جیسے چاہیں گے ویسے تصرف کریں گے۔ تو یہ تو بڑا برا سودا ہم لوگوں نے کیا کہ ہم جو ہے وہ سودے کے طریقے سے بھی واقف نہیں ہو سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں جان و مال کو بیچنے کا مطلب یہی تھا کہ اب تمہاری جانوں پہ قبضہ اللہ کا ہے، اللہ جو فرمائے گا وہی دیکھنا ہے، جس سے منع فرمائے گا وہ نہیں دیکھنا ہے۔ رب جو فرمائے گا مال کو وہیں پہ خرچ کرنا ہے، جہاں منع فرمائے وہاں پہ مال کو استعمال کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں جو بولنے کا حکم دے وہی بولنا ہے، جو سننے کا حکم دے وہی سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جانوں اور مالوں کو خریدا ہے، اور تم نے کیسے بیچا ہے کہ بیچنے کے بعد بھی اپنی جانوں پہ بھی تم خود جو ہے وہ قبضہ کیے بیٹھے ہو، اپنے مالوں پہ بھی خود تصرف کیے ہوئے بیٹھے ہو۔ تو یہ سودا مارکیٹ کے اندر تو جو عام سودا کرتے ہو اس کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے، اور کتنی بڑی نادانی کی بات ہے حضرات مکرم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے اس کے خلاف ہم لوگ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک بات میں یہ عرض کرتا ہوں، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ پر ایمان لانے کے لیے جتنے عقیدے کتابوں میں بیان کیے گئے، علماء اہل سنت سے آپ سنیں، میں سب کو نہیں بیان کروں گا، اگر ایک دو چیز آپ کے سامنے رکھوں اور اس پہ آپ غور کریں، اور پھر جب یہاں سے پلٹ کے جائیں تو سوچنا کہ واقعی ہم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جیسا ایمان رکھنا چاہیے ہمارا ویسا ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کیا فرمایا؟ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دو تین عقیدے آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد میں یہ بتائیں کہ اللہ پر ہمارا ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اللہ نے فرمایا میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ بتاؤ دنیا کا کیا دستور ہے؟ دنیا کا یہی تو دستور ہے، آپ اگر گاڑی چلائیں، گاڑی چلاتے ہوئے اگر آپ کو ٹریفک پولیس نظر آئے، آپ ٹریفک کے اصولوں کو نہیں توڑتے ہیں۔ کیوں نہیں توڑتے؟ دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ٹریفک پولیس والا جو میری نگاہوں کے سامنے ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ نہیں دیکھتا ہوتا آپ اصولوں کو توڑ کر کے نکل جاتے، وہ دیکھ رہا ہے اس لیے آپ نہیں توڑتے، اور آپ کو یہ پتا ہے یہ پاورفل ہے، یہ میرے خلاف چالان یا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو پتا چل جائے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو آپ اصولوں کو توڑ دیں گے۔ اگر دنیا کے عام جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں، عام ٹریفک پولیس کے بارے میں دو باتوں کا آپ کو یقین ہو جائے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ کر سکتا ہے، تو آپ اصولوں پہ چلتے ہیں، اصولوں کو نہیں توڑتے ہیں۔ تو کیا جب آپ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر بھی سکتا ہے، سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، لیکن شریعت کو توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسلامی قانون کے خلاف چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہمارا ایمان نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا اس بات پر ہمارا ایمان نہیں؟ اگر ہمارا ایمان اس بات پہ نہیں ہوگا تو مومن ہی باقی نہیں رہ جائیں گے۔ مطلب ایمان تو ہے لیکن کمزور ایمان ہے۔ جیسا ایک ٹریفک پولیس والے کی باتوں پہ ہمیں یقین ہے، اتنا یقین ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کے اوپر ہم کو نہیں ہو پاتا ہے، تبھی تو ہم اصولوں کو توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑی باریک بات ہے، اس کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارا انداز جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے۔ ایمان تو ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا کردار جو ہے وہ اس کا انکار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو صرف زبان سے اقرار کرنا یہی کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار کے ساتھ اپنے کردار سے بھی
یہ بتا لگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ کی قدرت پر ایمان کا معاملہ دیکھو. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا نا کہ ایک بار حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک بار جو یہ بتایا تھا کہ قبر بندے کو دباتی ہے جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، یا رسول اللہ جب سے میں نے یہ سنا ہے تب سے مجھ کو رات میں نیند نہیں آتی ہے. آپ بتائیں، اس فرمان کو ہم نے بھی سنا، ام المومنین نے بھی سنا. ہم کو نیند آتی ہے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی. کیوں؟ انہیں یقین کامل تھا، ایمان بڑا مضبوط تھا. اللہ اس کے رسول پہ جیسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے ویسا ہمارا ایمان نہیں ہے، اس لیے ہم کو آرام سے نیند آتی ہے. اللہ اکبر. اور حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وہ آیت کریمہ آپ پر اتری کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم تم پر یہ فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے دیں تو ابھی میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں کے اندر پیش کر دیتا ہوں. یعنی اللہ نے حکم نازل فرمایا اور حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ ابھی حکم دے ابھی میں اپنی گردن کاٹ دوں گا. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم سچ کہہ رہے ہو. یہ ایمان کی قوت اور ایمان کی مضبوطی تھی. لیکن ہم لوگ کتنے فرامین سنتے ہیں. وہ حدیث قدسی میں نے اس سے پہلے بھی بیان کی. صحیح میں اللہ پر جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ہمیں ایمان نہیں. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، میں نے ایک بار کہا تھا، ایک حکم دیا تھا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین میرے حکم سے سیدھے ہو گئے، اور میں نے 1000 حکم دیے ہیں لیکن تو سیدھا نہیں ہوتا. قرآن مقدس میں اللہ نے 1000 حکم دیے اور 1000 منہیات یعنی کاموں سے منع فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا میرے ایک حکم سے ساتوں آسمان اور زمین سیدھے ہو گئے اور تو میرے 1000 حکموں کو سن کر بھی سیدھا نہیں ہوتا ہے. اللہ پہ ہمارا ایمان کیسا وہ آپ بتائیں. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمارا معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیں معمولی چیزوں کی ہمیں جو ہے وہ یقین ہمیں ہو جاتا ہے. آپ بتائیں، آپ ذرا غور کریں، ابھی پچھلے دنوں جب NRC کا مسئلہ نکلا تھا اور کہا گیا تھا کہ اگر یہ دستاویز اگر پورے نہیں ہوں گے تو پھر ملک بدر کر دیا جائے گا اور اس کو ملک سے باہر کر دیا جائے گا. لوگ کتنے پریشان تھے، کتنے حیران تھے، اپنے ڈاکومنٹ مکمل کر رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یقین ہے تبھی تو پریشان تھے، پورا یقین ہے کہ کچھ ہو جائے گا، اس لیے تو سارے دستاویزات پورپ مکمل کر رہے ہیں. اتنا یقین ہے کافروں کی باتوں کے اوپر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بار نہیں درجنوں جگہ فرمایا اگر یہ گناہ کرو گے، اگر یہ کرو گے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کبھی آپ لوگوں نے دوڑ بھاگ شروع کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ تو اگر دنیا سے نکال دیے گئے تو کہاں نکالیں گے، دنیا ہی میں تو رکھا جائے گا. اور کتنے دن کی بات ہے، ایک نہ ایک دن تو بندے کو مر جانا ہے. لیکن اگر وہاں پہ اگر جہنم میں ڈال دیا گیا، جنت میں جگہ نہ دی گئی تو کتنا سخت عذاب ہے اور کتنی سنگین سزا ہے یہ. کیا کبھی اس کے اوپر بندے نے غور کیا؟ جب اللہ کا یہ حکم ہم سنتے ہیں ہم دوڑ بھاگ شروع کر دیتے ہیں کیا جنت میں جانے کا پروف مکمل کیا جائے، جنت میں جانے کے لیے جو کام کرنے ہیں ان سب کو جلدی سے شروع کر دیا جائے. ہمارے اندر کوئی حرکت نہیں آتی، ہم بالکل پریشان نہیں ہوتے. ایسا لگتا ہے جیسے ہم کو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. اب آپ بتائیں اللہ پہ ہمارا ایمان کیسا ہے. آپ غور کر اپنے دل کو ٹٹول کر کے مجھ کو بتائیں اللہ کی ذات پہ ہمارا ایمان کیسا ہوا. آپ غور کریں، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اگر یہ کہہ دیا جائے، اگر کورٹ کی طرف سے وارنٹ نکال دیا جائے یا کوئی بڑا طاقتور آدمی ہم کو دھمکی دے دے تو پھر ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے بچاؤ کے راستے نکالتے ہیں، اس کے بچنے کے لیے جو سورسز ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور پھر ہم دوڑ بھاگ شروع کر دیتے ہیں. دنیا کا معمولی آدمی اگر دھمکی دیتا ہے ہماری زندگی اجیرن ہو کر کے رہ جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی سخت وعیدیں قرآن مقدس کے اندر نازل فرمائی، لیکن ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ہمارے زندگی کے اندر کوئی جو ہے وہ اتل بتل نظر ہی نہیں آتی ہے. ایمان اللہ پر ہمارا کیسا ہے آپ سوچیں، اندازہ لگائیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں. حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دعویٰ ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے. ہم نے دعویٰ تو سب نے کیا ہے لیکن دلیل کے معاملے میں ہم لوگ کیسے ہیں آپ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرات مکرم، میں اس کی بہت ساری مثالیں اس سے پہلے بھی پیش کر چکا ہوں. آپ ذرا خود سوچ کر کے بتائیں، اگر
ایک کافر ڈاکٹر ہم سے کہتا ہے کہ یہ نہیں کھانا، ہم نہیں کھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے کاموں سے منع کیا، کیا ہم رکتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اگر دنیا کا معمولی آدمی ہمیں جو ہے ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، ہم کتنی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیے، ایک ایک سانس کے اندر کروڑوں کروڑوں احسان کیے، لیکن اللہ کی ہم کتنی تعریف کرتے ہیں اور کتنی بار جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال اور آپ دیکھ لیں، ہم کتنی بار زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اذان میں اللہ اکبر، نماز پڑھنے آتے ہیں تو اللہ اکبر، کتنے وظیفے پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہم کہہ بھی رہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ پر ایمان کا جیسا تقاضا وہ نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری توجہات کہاں ہوتی ہیں، ہمارے خیالات کہاں ہوتے ہیں؟ ہم نے زبان سے کہا ہے، لیکن اللہ پہ جو ایمان کا تقاضا وہ ہمارے ساتھ میں نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال میں دوں تو ہو سکتا ہے جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کے دل کو کچوکا لگے اور آپ کا دل کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جائے۔ ایک بادشاہ ہے، بڑا جو ہے وہ کمال جو ہے بڑا وہ پاورفل بادشاہ ہے اور بڑے دولتوں کے انبار رکھنے والا بادشاہ ہے۔ وہ اپنے ایک غلام پر، ایک خادم کے اوپر احسان کرے، اسے اچھا کپڑا بھی دے، طرح طرح کی نعمتیں بھی دے، اس کے اوپر احسان کرے، اور ساتھ میں اس کو اپنے خاص دربار میں کھڑا ہونے کا اللہ تعالیٰ، اس کو اپنے خاص دربار میں کھڑا ہونے کا وہ بادشاہ اس کو اذن بھی عطا کرے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دے تو میری خدمت میں کھڑا رہے، دروازے پہ تو دربان بن کے کھڑا رہے، میں تیرے لیے بہت سارے محلات تیار کروا رہا ہوں، تیرے لیے بہت سارے باغات تیار کروا رہا ہوں، تیرے لیے میں بہت آرام کا سامان تیار کروا رہا ہوں۔ جب تو خدمت کر لے گا اور خدمت سے فارغ ہو جائے گا تو تجھے بہت ساری نعمتوں میں لے جا کر کے میں تجھ کو رکھوں گا۔ اب وہ غلام جو ہے وہ دروازے پہ بادشاہ کی خدمت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا ایک نوکر اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، تو اسی روٹی کے ٹکڑے کو چھیننا شروع کر دیا۔ دیکھا کتے کے منہ میں ہڈی ہے، تو وہی خدمت میں کھڑا کھڑا کتے کے منہ سے ہڈی چھیننا شروع کر دیا۔ اب وہ بادشاہ کیا کہے گا کہ میں نے تجھے اتنی عزت دی، اتنا انعام تیرے اوپر کیا اور تجھ سے وعدہ کیا، تیرے لیے اس سے بڑی بڑی میں نعمتیں تیار کر رہا ہوں، تیرے لیے بنگلے تیار کروا رہا ہوں، تو ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے جھگڑا کر رہا ہے، میرے خادم اور نوکر سے تو الجھ رہا ہے، کتے سے ہڈی کے لیے الجھ رہا ہے، کیا تو میرے دربار کے لائق ہے؟ آپ نے اس مثال پہ غور کیا؟ بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، یہ نعمت دی، وہ نعمت دی، اور اس کے بعد میں بڑا انعام یہ کیا کہ اپنے دربار میں کھڑا ہونے کی اجازت بھی عطا فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا تم میری عبادت کرتے رہو، تم رہو خدمت کے اندر، پھر بعد میں تمہیں جنت دوں گا، جنت کے باغات دوں گا، جنت کی حوریں دوں گا، جنت کے پھل اور سب میوے دوں گا۔ یہ سب کچھ اللہ نے وعدہ فرمایا، اور اس کے بعد میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے جب نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتے کے منہ سے ہڈی کھینچنا شروع کرتے ہیں، ایک خادم سے ٹکڑے کے لیے ہم لوگ جھگڑ پڑتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں یہاں جانا ہے، وہ پیسہ لانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یعنی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اللہ اتنے بڑے انعام کا وعدہ کیا، ان سارے انعامات کو چھوڑ کر کے دنیا کے معمولی جو ہے ذلیل چیزوں کے لیے ہم لوگ کھو جاتے ہیں، اور اللہ کے دربار کا ادب بھی ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ بتاؤ کہ ہم لوگ اللہ کے دربار کے اندر کھڑے ہونے کے لائق ہیں؟ اور یہاں پہ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، آج دنیا میں کتنے ایسے بڑے لوگ ہیں، اگر ہم لوگ ان کے بنگلے میں جانا چاہیں ہم کو نہیں جانے دیں گے، کتنے ایسے بڑے ہیں کہ اگر ہم ان کے دربار میں جانا چاہیں ہم کو اجازت نہیں ملے گی، کتنے ہیں آپ لوگ خود غور کر کے دیکھ سکتے ہو، کتنے اتنے بڑے بڑے نیتا ہیں کہ ان کے ہاں اگر جانے کے لیے تم سالوں تک لائن لگاؤ تو وہ اپنے یہاں آنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ اللہ نے اتنا بڑا بادشاہ پروردگار عالم، اس نے ہمیں اجازت دے دی کہ میرے دربار میں تم آ سکتے ہو، اور اجازت دینے کے بعد میں یہ بھی کہا آ کر کے میری بارگاہ میں تمہیں جو کہنا ہے کہہ بھی سکتے ہو، اجازت دے دی کہ میری بارگاہ میں تم جو مانگنا مانگ۔ دنیا کے ذلیل اور کمینے لوگوں کے یہاں ہم سالوں چپلے گھستے رہے، وہ ہم کو اپنے پاس میں آنے کی گنجائش اور اجازت بھی نہیں دیتے ہیں، وہ احکم الحاکمین ہو کر کے ہمیں اجازت دے رہا میرے دربار میں آ جاؤ، اور پھر عالم یہ ہے کہ اس دربار کو چھوڑ کر کے ہم در بدر بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات مکرم، آپ سوچیں ہم لوگ کتنے اللہ پر ایمان لانے کے تقاضوں کو ہم لوگ پورا کر رہے ہیں، اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار میں آنے کی ہمیں اجازت عطا فرمائی، یہ اللہ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر کرم ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں میں جو عرض کر رہا تھا نا، ہمارا ایمان کتنا کمزور، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرے گا اسے میں جنت عطا کروں گا، جہنم میں داخل نہیں کروں گا، مفہوم حدیث ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا۔
آپ لوگوں نے بہت مرتبہ سنا ہے نا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سنا ہی نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا. یعنی جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جائے اور پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی جو ہے وہ وعید، لیکن اس کے باوجود کوئی اثر نہیں لگتا، کچھ سنا ہی نہیں، کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. اگر کوئی معمولی کورٹ کا آرڈر نکل جائے کہ اگر فلاں وقت کے اندر حاضر نہیں ہوا تو اس کو فوراً گرفتار کر لیا جائے تو کیسی حالت ہو جاتی ہے. دنیا کے کمینے لوگوں کے وارن سے اتنا ہمیں خطرہ، اور ہم لوگ اتنے جو ہے وہ تو بالا ہو کر کے رہ جاتے. اللہ کی بارگاہ کا وارنٹ نکلا ہوا ہے اور ہمیں کتنا جو ہے وہ جگہ جگہ وعیدوں کے ذریعے ہمیں ڈرا کر کے بتایا گیا اور خوشخبریوں کے ذریعے بلایا گیا، کوئی اثر نہیں. تو غوث پاک نے فرما دیا کہ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل پر ایمان کا تقاضا جو ہے، اللہ پر جو ایمان لانے کا تقاضا، اس تقاضے پہ ہم لوگ پورے اتر ہی نہیں پا رہے ہیں. حضرات مکرم کتنی بار ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نام میں کتنی طاقت ہے اس کا ہم کو احساس بھی نہیں ہو پاتا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک عورت کو کسی بڑے آدمی نے سجا سوار کر کے بھیجا تھا کہ حضرت جنید بغدادی کی جو صوفیت ہے، ان کی ولایت کو تو جو ہے وہ ختم کر کے آ جا، یعنی گناہ میں مبتلا کر کے آ جا. وہ عورت بڑی حسین و جمیل تھی. سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کے حاضر ہوئی، آ کر کے بیٹھ گئی. وہ جب باتیں کرنے لگی اور آپ سر جھکا کر کے سنتے رہے، پھر بعد میں آپ نے ایک نظر اٹھائی اور ایک نظر اٹھا کر کے کہا اللہ. زبان سے جب اللہ نکلا وہ فوراً تڑپی اور وہ تڑپ کر کے وہ انتقال کر گئی. آپ بتاؤ لفظ اللہ میں یہ تاثیر ہے. اگر بندہ دل سے اللہ کہہ دے تو گناہوں کی دعوت دینے والا خود اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے. حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں پہ بھی اللہ کا نام دیکھتے تھے محبت سے چوم لیتے تھے. اگر کوئی اللہ کہتا تھا حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ مٹھائی لاتے تھے اور اس کو مٹھائی کھلایا کرتے تھے. تو نے میرے رب کا نام میرے سامنے لیا، تیرا منہ میٹھا کراتا ہوں میں. ہم لوگ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا کیسے پورا کر رہے ہیں، ہم لوگ کیسے کیا زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کچھ اس بات کا احساس نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو کم سے کم اتنا تو جانے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں خدام کے ساتھ گئے ہیں، افطاری جنگل میں خدام کے ساتھ گئے. دوپہر کا وقت ہوا. جب دوپہر کے وقت میں آپ نے دسترخوان لگایا، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو ایک چرواہا گزرا، اس کو کہا آؤ تم بھی کھانا کھا لو. اس نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا کہ میں روزے سے ہوں. کہنے لگے اتنی لو چل رہی ہے، جسم جھلس رہے ہیں، اتنی گرمی میں تم نے روزہ رکھا؟ تو وہ چرواہا جواب دیتا ہے کہ ایام خالیہ کے لیے میں جمع کر رہا ہوں. ایام خالیہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن دنیا میں نیک کام کرنے والوں سے کیا کہا جائے گا؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِیَةِ. کھاؤ پیو، مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے ایام خالیہ میں کیے، یعنی دنیا کی زندگی کے اندر تم نے جو ایام میں جو کام کیے اس کے بدلے میں کھاؤ. تو کہنے لگا جو ابھی ایام چل رہے ہیں یہ ایام خالیہ ہیں، میں نیک کام کر کے ان خالی ایام کو بھر رہا ہوں. ابھی میں اس لیے گرمی میں روزہ رکھا ہوں، آگے مرنے کے بعد پھر وہ سب مجھے مل جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو سوچا اس کا امتحان لے لیا جائے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے. آپ نے فرمایا ایک بکری بیچو، آج افطاری کے وقت میں اسی کو ذبح کر کے پھر کھانا بنایا جائے گا. کہا میں مالک نہیں، مالک کوئی اور ہے. تو کہنے لگے کہ مالک ہے تو کیا ہوا؟ جب مالک پوچھے گا تو کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا تھا اٹھا کر کے لے گیا. تو اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا اے ابن عمر فائن اللہ فائن اللہ، اللہ کہاں ہے پھر؟ یعنی اس نے جھنجھوڑ کے کہا کہ آپ مجھے ایسی بات کہہ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایسا اثر ہوا، آپ نے اس غلام کو بھی خرید لیا، اس کی ساری بکریوں کو بھی خرید لیا اور غلام کو خرید کے آزاد کیا اور ساری بکریاں اس کو تحفے کے اندر عطا فرما دی. کہ اللہ نے اتنا مضبوط ایمان دیا. جنگل میں یہ ہے اور اس کا مالک شہر میں آرام سے گھر میں بیٹھا ہے اور وہ جنگل کے اندر دھوپ میں روزہ رکھ کے اپنے خدا سے اتنا ڈر رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہی ہوتا ہے. آج اس تقاضے پہ ہم لوگ بالکل پورے نہیں اتر رہے. آج ہماری زندگی جس بے ڈھنگے انداز کے اندر گزر رہی ہے،
ہمارے کردار سے یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ اللہ پر جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان ہم لوگ رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے یہ روایت اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں، ایک مکان سے کان لگا کے سنا، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ، تو بیٹی کہتی ہے کہ امیر المومنین کو پتہ چلے گا تو سزا دیں گے، تو ماں کہتی ہے امیر المومنین یہاں کہاں ہے، یہاں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، تو بیٹی نے کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہے لیکن امیر المومنین کا جو خدا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر دوسرے دن گئے، اس گھر کا پتہ لگایا، پتہ چلا کہ بیوہ عورت کا مکان ہے، اس بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے، اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ ایک نیک خاتون ہے، بتاؤ تم میں سے کون اس کی شادی کرے گا؟ تو حضرت عاصم کی شادی نہیں ہوئی تھی اپنے بیٹے کی، ان کی شادی اس لڑکی کے ساتھ میں کر دی جو رات کے اندھیرے میں بھی خدا سے ڈر رہی تھی۔ اب دیکھیں جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عاصم کی شادی جب اس لڑکی کے ساتھ میں کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسل سے ایک ایسا بچہ اس کو عطا فرمایا جو پوری دنیا کے اندر 5ویں خلیفہ راشد کے نام سے مشہور ہوا، جسے دنیا آج بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جنہوں نے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے معمور فرما دیا تھا۔ جب بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ان کی نسلوں سے ایسی اولاد پیدا ہوا کرتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری اولاد اچھی نہیں ہے، ہم خود کتنے اچھے ہیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ آپ کی اولاد آپ سے نہیں ڈرتی تو آپ کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے آپ خدا سے کتنے ڈرتے ہیں۔ اور بندہ جتنی اس کے دل کے اندر خدا کی قدر ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بھی اتنی قدر ہوا کرتی ہے۔ تو جب ہمارے دل میں خدا کی وہ قدر نہیں ہے تو خدا کی بارگاہ میں بھی ہماری وہ قدر نظر نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں ایک تابعی ہے حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سنی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا، فی ذکرکم افلا تعقلون، اس میں تمہارا ذکر ہے تم لوگ غور کیوں نہیں کرتے۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو کہا جلدی سے قرآن پاک لے کر کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں تمہارا ذکر ہے، تم لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ کہا آج میں دیکھوں گا اللہ نے قرآن میں میرا ذکر کہاں پہ کیا ہے، نیک لوگوں میں کیا ہے، میرا ذکر اللہ نے کس گروہ میں کیا ہے، کس مقام پہ کیا ہے، آج میں اس کا پتہ لگاؤں گا۔ قرآن مقدس منگوایا، اب پڑھنا شروع کیا، کہیں پہ پڑھ رہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے، اور پھر ان کی خوبیوں کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں، کہا میں تو اس میں سے نہیں ہوں۔ پھر آگے آیت کریمہ دوسرے مقام سے پڑھی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور اللہ کے نیک بندے زمین پہ آہستہ چلتے ہیں، راتوں میں جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ آیتیں پڑھتے رہے، بولے میں اس میں سے بھی نہیں ہوں، میں اس میں سے بھی نہیں ہوں، میں اس میں سے بھی نہیں ہوں، اللہ نے میرا ذکر کہاں پہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت کریمہ پہ پہنچے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، کچھ اچھے کام بھی کیے اور ساتھ میں کچھ برے کام بھی کیے۔ اس آیت کریمہ پہ جب پہنچے تو رک گئے، بولے ہاں اللہ نے میرا ذکر اس آیت میں کیا ہے۔ کبھی کبھی کچھ نیک کام ہو جاتا ہے اور ساتھ میں برے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت احنف بن قیس نے کہا اللہ نے میرا ذکر یہاں پہ کیا ہے، مجھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اب آپ بتائیں انہوں نے جب قرآن مقدس کو ٹٹولا تو اپنا ذکر قرآن میں تلاش کرنے لگے کہ میں کون سے گروہ کے اندر ہوں، اور ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کس گروہ کے اندر ہیں، ہم کو تو احساس بھی نہیں ہے۔ ایمان باللہ کا جو تقاضا ہے اس معاملے کے اندر ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر اور آج لوگوں کا میں کہتا ہوں ایمان باللہ کی بات تو بہت دور ہے، ایمان باللہ کے لیے جو کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے کتنے لوگوں کو تو وہ بھی یاد نہیں ہے۔ ہم لوگ جب نکاح پڑھانے جاتے ہیں ایک دو بار نہیں 10 مرتبہ ایسا ہوا، دولہے کو کلمہ شریف پڑھاؤ تو ہم پڑھا رہے ہمارے ساتھ بھی صحیح کلمہ شریف نہیں پڑھ پاتا ہے۔ یہ حال ہے لوگوں کا کہ کلمہ شریف جس کے جو ہمارے ایمان کی جو علامت ہے، جو دعویٰ ہے ہمارے ایمان کا، غوث پاک نے جس کو دعویٰ ایمان کہا ہے، وہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتے، بار بار ریپیٹ کر کے کہتے ہیں نہیں ایسے پڑھو، اور جب کلمہ شہادت پڑھواتے جب محمدن پڑھاتے تو اس کی زبان پہ محمدن بھی نہیں آتا ہے، محمدن پڑھتا ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کرا کر کے اس کو صحیح کرانا پڑتا ہے۔ جب ایسے حالات ہو جائیں تب
तब फिर कहो कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हमारे ऊपर क्यों नहीं उतरती हैं। तो फिर ये शिकवा हमें रहमतों का नहीं, अपने आप से शिकवा करने की ज़रूरत है। आप देखें कितने ऐसे लोग मेरे पास फतवा के लिए इस्तिफ्ता लेकर के आते हैं, जवाब लिखवाने के लिए तलाक का। तलाकनामा पढ़ता हूं, मैं पूछता हूं ये तलाकनामा किसने लिखा है? का फलां वकील से लिखवाया, फलां वकील से लिखवाया। ये वकील बना बंदा, इतने साल तक मेहनत की, क्या मुझे इतना शऊर नहीं था इस बात का कि लॉ के अंदर, हिंदुस्तान के लॉ के लिए इतने साल पढ़ाई की, तो जिस डिपार्टमेंट का तुम पेपर बना रहे हो उसके हवाले से खुदा का कानून क्या है उसको भी तो पढ़ लिया होता। उसके बाद में वो आके कहता है कि हमने तलाक दी थी तो तलाकनामा बनवाया था, अब हम लोग मियाँ बीवी आपस में मिलना चाहते, क्या करूं? मैं कहता हूं नादान जाहिल जो वकील है उसने तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की जिंदगी खराब कर दी है। अगर वो वकील जितना दुनिया हिंदुस्तान का कानून पढ़ा है, खुदा का कानून भी अगर साथ में पढ़ा होता तो ऐसा पेपर वो बनाता कि आज तुम दोनों के मिलने का रास्ता खुला हुआ होता। उस नादान वकील की नादानी की वजह से अब तुम्हारी जिंदगी की राहें बंद हो गई है। अब तुम्हारा निकाह बगैर हलाले के दुरुस्त भी नहीं हो सकता। अगर वो वकील पढ़ा होता, उसे शरीयत का कानून मालूम होता, तो वो ऐसा पेपर बनाता कि अगर दुनिया में दोबारा कभी तुम्हारे दरमियान झगड़ा खत्म हो जाता, तुम आपस में मुलाकात का तुम्हारे लिए रास्ता खुला रहता। तो ये दीन का मामला, लोगों का दीन के मामले में ये हाल है, दुनिया के लिए सारी जिंदगी खपा देना, लेकिन दीन के मामले के अंदर मामूली बातों के अंदर, ये तो मैंने 2 मिसालें पेश की है। अगर मैं उसकी और मिसालें पेश करूं तो आप सोचेंगे कि हम लोग, हमारे दिलों के अंदर दीन की कितनी कदर है और ईमान बिल्लाह के तकाजे हम लोग कितना पूरा कर रहे हैं। नमाज जनाजा के अंदर खड़े हो जाओ, अगर एक दिन अगर जनाजे की नीयत ना बताओ, जनाजा हो जाता है, फिर पंचायत शुरू होती है कि आज मौलाना साहब ने तो जो है वो जनाजे की नीयत ही नहीं बताई। मैं कहता हूं तुम्हारी जिंदगी गुजर गई, तुम बूढ़े हो गए जनाजा पढ़ते पढ़ते, आज तक तुमको नीयत नहीं याद हो पाई। क्यों नहीं याद हो पाई? इसलिए कि तुम्हारे दीन में, तुम्हारे दिल के अंदर दीन की बातों की फिक्र ही नहीं है। इसलिए तुमको अगर 100 जनाजे पढ़ो तो 100 मरतबा तुमको जनाजे का तरीका बताना पड़ता है। और दुनिया के मामले में अगर एक बात बता दो ना तो फिर भूलने का नाम नहीं लेते हो। पता है अगर भूल जाएंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, लेकिन दीन के मामले में ये सोच करके रखा कुछ भी भूल जाए क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ये हमारे ईमान का हाल है। हजरात मुकर्रम, मैं आज बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने के मूड में था, बहुत सारी बातें मेरे पास रह गई, वक्त चूंकि सिमट गया, लेकिन जितनी बातें मैंने कही हैं जाके गौर करना। अल्लाह पे हम लोग ईमान लाने का दावा तो करते हैं, हमारा ईमान का दावा कितना सही है? अगर ईमान के दावे में हम खरे उतरते हैं, काबिल मुबारकबाद है। वरना आज इसे जायजा लेकर के जितना दुनिया वालों पे यकीन करते हैं उससे ज्यादा अल्लाह पे यकीन पैदा करें, तब जाकर के यहाँ पर भी कामयाबी है और वहाँ पर भी कामयाबी है। वरना सिर्फ दावा ईमान लेकर के रब की बारगाह में जब जाओगे और दलील अगर तुम्हारे पास में न होगी तो रब क्या फैसला करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों के अंदर सच्चा मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।